اشاعت القرآن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر ایک دن آتا ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ گزشتہ آڈیو کے اندر میں نے کچھ مختصر باتیں عاشورہ کے تعلق سے، یعنی یوم عاشورہ کے تعلق سے بیان کیے ہیں، اور اس مہینے کے اندر خاص طور سے اس دن کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، سنت سے کیا ثابت ہے، اس کو آج میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سنت کے طور پر اس دن کے لیے صرف ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھنا گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ بس یہ ایک حکم سنت ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ وہی تھی کہ اس دن میں چونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں ملی، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ اور ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشورہ کا روزہ رکھنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عاشورہ کے دن روزے کا ثواب ملے گا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ اور ملا کر 2 روزے رکھے جائیں، یا تو 9-10 کا رکھ لیا جائے یا 10-11 کا رکھ لیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک روزہ اس کے ساتھ ملا لیا جائے۔ بہرحال اس مشابہت سے بچتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم تو برحق ہے، لیکن روزے کے علاوہ عاشورہ کے دن لوگوں نے جو اور اعمال اختیار کر رکھے ہیں ان کی قرآن کریم اور سنت میں کوئی بنیاد نہیں۔ مثلا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کھچڑا پکنا ضروری ہے، اگر کھچڑا نہیں پکایا تو عاشورہ کی فضیلت ہی حاصل نہیں ہوگی۔ اس قسم کی کوئی بات نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور نہ ہی صحابہ کرام نے اور تابعین نے اور بزرگان دین نے اس پر عمل کیا۔ صدیوں تک اس عمل کا کہیں وجود نہیں ملتا۔ ہاں، ایک ضعیف اور کمزور حدیث ہے، مضبوط حدیث نہیں ہے۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر اور ان لوگوں پر جو اس کے عیال میں ہیں، مثلا اس کے بیوی بچے، گھر کے ملازم وغیرہ، ان کو عام دنوں کے مقابلے میں عمدہ اور اچھا کھانا کھلائے اور کھانے میں وسعت اختیار کرے، جس کو ہم دسترخوان وسیع کرنا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے،
لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو مذائقہ نہیں، یعنی حدیث کے اندر کمزوری ہے سندوں کے اندر، لیکن اعمال میں فضائل کے اندر وہ جو ضعیف روایت ہوتی ہے اس پر عمل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، تو وہ انشاءاللہ حاصل ہوگی، یعنی اس پر جو فضیلت ہے، جو برکت والی ہے، انشاءاللہ وہ حاصل ہوگی۔ لہذا اس دن گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنی چاہیے۔ اس کے آگے لوگوں نے جو چیزیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں، یعنی ان کے علاوہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، جتنے بھی اعمال، جتنے خرافات ہم کر رہے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن کریم میں جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا اللہ نے، اس جگہ پر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہوں سے بچو، بدعات اور منکرات سے بچو۔ تو اس دن کو ہم اس طریقے سے گزاریں کہ جو تعلیم ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، باقی جو خرافات ہم کرتے ہیں ان سب سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی حرمت اور عاشورہ کی حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا اشاعت القرآن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔